آج کا لیکچر 12ویں جماعت کے لیے، اور اس میں ہم میر حسن اور دیا شنکر نسیم کی مصنوعی نگاری جو ہے اس کا موازنہ یا مقابلہ تقابل کریں گے۔ اس کا جواب میر حسن اور دیا شنکر، یہ لیکچر اس 12ویں جماعت کے لیے۔ میر حسن اور دیا شنکر نسیم دونوں باکمال مصنوعی نگار شاعر ہیں۔ دونوں نے مصنوعی میں اپنے شاہکار پیش کیے ہیں۔ ان کے شاہکاروں کی اپنی خصوصیات ہے۔ جہاں میر حسن نے سحر البیان میں طوالت سے کام لیا ہے، وہاں دیا شنکر اپنی مصنوعی گلزار نسیم میں اختصار اور ایجاز کے لیے مشہور ہے۔ میر حسن کی مصنوعی میں ہزل اور فحش گوئی کا کوئی نام نشان بھی نہیں ملتا۔ سحر البیان میں ایک موقع پر شہزادی کی جیتی جاگتی تصویر کھینچے۔ اس موقع پر مصنوعی نگار کا عریانی اور فحش نگاری کی دلدل میں پھنسنا ممکن تھا، لیکن میر حسن ایک صاف ستھری اور بالکل فطری تصویر پیش کر دیتے ہیں، جیسے وہ بیٹی عجب ایک انداز سے بدل کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجائے ہوئے، شرمائے کھائے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوا سب بدن کہ جو شبنم آلودہ ہو یا سمن۔ اس کے برعکس جو دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے، جگہ جگہ عریاں نگاری کے نمونے دیکھنے کو ملتا ہے، اور بقاولی کی گہری نیند میں سونے کا منظر انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے: پردہ جو حجاب سا اٹھایا، آرام میں اس پری کو پایا، آرام میں اس پری کو پایا، بند اس کی وہ چشم نرگس تھی، چھاتی کچھ کھلی کھلی ہوئی تھی، سٹی جی جو محرم اس کمر کی برجوں پہ سے چاندنی تھی سر کی، لپٹے تھے جو بال کروٹوں میں، بل کھا گئی تھی کمر لٹوں میں۔ تو یہ اس کا تقابلی مطالعہ جو میر حسن، چونکہ دلی جو دبستانی دہلی کے اثرات اس پہ تھے، دہلی میں ہی پیدائش تھی، تو ان کا اثر دہلی سکول ان پہ تھا، تو وہ ان کے یہاں وہ خارجیت زیادہ نہیں جس طرح لکھنؤ دبستان کے شعراء میں ہے، ناسک یا آتش میں۔ دونوں نے مصنوعی میں اپنے شاہکار پیش، حالانکہ بہت بڑے مصنوعی نگار دونوں۔ میر حسن نے سحر البیان میں طوالت سے کام لیا، وہاں دیا شنکر اپنی مصنوعی گلزار انہوں نے اختصار سے کام لیا۔ دیا شنکر نسیم مصنوعی میں، میر حسن نے مصنوعی ہزل اور فحش گوئی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، فحش گوئی کا یا خارجیت کا، جس طرح عورتوں کے اعضاء کا ذکر یا بال ہاتھوں کا، اس طرح کا وہ ذکر، اس طرح کا عریاں ذکر نہیں ہے۔ سحر البیان میں ایک موقع پر شہزادی کی جیتی جاگتی تصویر جو ہم نے اس کی قرت کی ابھی، تو عریانی کا موقع تھا یہاں پہ، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ وہ بیٹھی عجب بدل کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، تو یہاں پہ یہ موقع تھا کہ وہ کچھ خارجیت اس میں لاتے، کچھ اعضاء کا ذکر اس طرح کے کرتے، عریانی کی دلدل میں چلے جاتے، لیکن وہ بچ نکلے ہیں یہاں سے بھی۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھا یہ گلزار نسیم جو دیا شنکر نسیم کی ہے، مطلب آرام میں اس پری کو پایا، مطلب اس کی چشم نرگس تھی، چھاتی مطلب یہ کھلی کھلی۔ تو اس طرح کے بہت سے اشعار اس میں ملیں گے، یا جو دبستانی لکھنؤ یا لکھنؤ کا جو مزاج تھا خارجیت کا، وہ چاہے غزلوں میں ہو یا باقی شاعری میں، اس میں وہ ذکر ملتا ہے وہ خارجیت کا۔ ایک اور سوال، مصنوعی سحر البیان اور مصنوعی گلزار نسیم پر نوٹ لکھے۔ اس پہ نوٹ لکھنا ہے ساتھ میں، وہ بھی ایک تقابلی کہا جا سکتا ہے، یا دونوں کا تعارف دینا ایک ہی نوٹ میں، یا اگر ایک ہی پوچھا جائے تو ایک ہی کا دینا ہے، دو کا نہیں دینا۔ جواب، مصنوعی سحر البیان میر حسن کا شاہکار ہے۔ مصنوعی لکھنے میں میر حسن کو اتنا کمال حاصل تھا کہ صرف ایک مصنوعی سحر البیان ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مصنوعی بڑی مشہور ہے۔ ایسی کہ اس کا جواب نہیں۔ 200 برس پہلے لکھی ہوئی اس مصنوعی کی زبان ایسی صاف و سادہ ہے کہ آج بھی اس کی بہت سے فقرے اور مصرے لوگوں کی زبان پر ہیں، اور اس میں وہ جملہ خوبیاں ہیں جو مصنوعی کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں جہاں عشق محبت کی داستانیں ملتی ہیں، وہیں سماج کے رسم و رواج کے خاکے بھی موجود ہیں۔ اگر بادشاہوں اور وزیروں کے حالات ہیں تو فقیروں کے حالات بھی ملتے ہیں۔
قدرتی مناظر کی ایسی خوبصورت و دلکش تصویریں ہیں کہ بس پڑھتے ہی رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس مصنوعی کی تیاری کے لیے میر صاحب کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ تھا، اور یہ کارنامہ ان کی اپنی جدت ہے جس سے ان کی فطری اپج کا پتہ چلتا ہے۔ تو مصنوعی سیر البیان جو ہے کمال حاصل تھا زندہ رکھنے کے لیے، کافی بڑی مشہور مصنوعی، اور زبان سادہ اور صاف ہے، فکر مصر لوگوں کی زبان پر ان کے بہت سارے جو صاف الفاظ میں یا آسان الفاظ میں، زیادہ وہ ثقیل الفاظ یا مشکل الفاظ نہیں۔ تو بہت سی خوبیاں ہیں، بادشاہوں اور وزیروں کے حالات، ان کے بھی رسم و رواج وہ بھی اس میں پیش کیے گئے، اچھی زبان میں، آسان زبان، تاکہ قاری پر بار نہ گزرے۔ وہیں گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم کا وہ کارنامہ جس کی بدولت ان کی شہرت دوام حاصل ہوئی، اختصار اور معنی آفرینی اس مصنوعی کے زیور ہیں۔ اختصار جو مطلب مختصر انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، زیادہ پھیلایا نہیں ہے کہانی کو۔ معنی آفرینی، بہت پرمعنی الفاظ یا کہانی کو پیش کیا اس انداز میں۔ طرز زیادہ صاف اور شستہ بندش چست ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ شاعر نے رعایت لفظی میں بھی حسن پیدا کیا ہے۔ پوری مصنوعی میں روانی اور اثر پایا جاتا ہے۔ نسیم کی شہرت صرف گلزار نسیم کی وجہ سے، اور گلزار نسیم کی شہرت اس کے ایجاز و اختصار کی وجہ سے ہے۔ ایجاز و اختصار، لفظوں کو چن کے استعمال کرنا تاکہ زیادہ لفظ خرچ نہ کرنا پڑے، یا پھیلا کے پھر وہ کہانی جو جس میں زیادہ وقت ضائع ہو، جس کو کم لفظوں میں ادا کر سکتے ہیں اس کو پھیلانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے، یا ہر آرٹسٹ کا، لکھاری کا، لکھنے ادیب کا، اس کا ہر شعر اور لفظ نگینہ کی طرح اپنی جگہ جڑا ہوا، ذرا جگہ سے ہٹا اور لفظ شعر ختم ہوا۔ گو تناسب کی برمار پوری مصنوعی، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کے استعمال میں نسیم نے کمال کر دیا، اور آورود میں آمد کا لطف ہے، اور کہیں سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی کی ٹھونس ٹاس کی گئی ہے۔ تو یہ خوبیاں ہیں ان دونوں مصنوعیوں کی۔ تو یہاں پہ اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلا لیکچر اس میں اختتام کرنے کی کوشش کریں گے اس سبق کو، اور پھر آگے بڑھیں گے نثر میں، یا جو بھی ہم دیکھیں غزل میں اگر کوئی ابھی ضرورت ہے یا ضروری ہے تو اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔